یہ چوز کرنا کہ میں سنی ہوں یا میں شیعہ ہوں، یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے. میں عمران خان کو دجال نہیں کہہ رہا ہوں، ڈیموکریسی کی تو میں شدید خلاف ہوں، اور جو اس کو صحیح کہتا ہے یا اس کے اندر انوالو ہے میں اس کو بے وقوف سمجھتا ہوں. قوم جو ہے نا وہ 2 نمبر ہے، وہ چاہتی نہیں ہے کہ اسلام آئے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہستی انسانوں کے اوپر کچھ فرض نہیں کر سکتی. جسے اپنا باپ نہیں فتح ہو رہا وہ دنیا فتح کرنے کی باتیں نہ کرے. سر یہ میرا اصول ہے. یہ لڑکے کو کمزور کرتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم. انسان آئے گا دنیا میں تو منفرد آئے گا، اللہ فوٹو کاپی نہیں بناتا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ساحل ادیم صاحب بہت پیسہ چارج کرتے ہیں جانے کہ آپ کے انکم سٹریم کیا ہے؟ میں موٹیویشنل اسپیکنگ کے خلاف موومنٹ شروع کی تھی میں نے 2006-07 میں. ابا جی کی طرح میرے بھی 1000 دوست تھے اور سارے کے سارے جگری دوست، اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا میں پاکستان آ رہا ہوں. اچھا میں خود شافعی رحم اللہ کو فالو کرتا ہوں. میرے جو یمن کے استاد تھے انہوں نے کبھی بولا ہی نہیں تھا مجھے کہ 4 ائمہ کرام ہیں. یوتھ کو یہی کہتا رہا ہوں کہ 2 ہی مسلک ہیں. میرا جو مسلک ہے وہ ضرور آپ لوگ بھی فالو کریں. تو اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ اسلام کا کتنے % حصہ ہیں تو آپ اسلام دشمن ہیں. ہمارا کام ہے دنیا کو شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا سسٹم جو ہے نا وہ بہترین ہے. مذہبی لڑکی سے تو جو اپنے آپ کو مذہبی کہتی ہے اور سارے ظلم اپنے اوپر برداشت کرتی ہے اور اپنے بچے بھی بزدل پیدا کرتی ہے. میں ان مولویوں کے خلاف ہوں جو پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ شیخ رشید صاحب سے کسی نے پوچھا شادی کیوں نہیں کرتے. اس کو تو روز کے 100 کوڑے پڑھ کے اس کو تو ختم کر دینا چاہیے تھا. ہمیں اسلام مذہب نہیں ہے، اصل اسلام دین ہے. سب آدمی پوری طریقے سے تیار ہیں 4 بیویاں دے دو بس. آپ کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی اور انسان کے آنے کی اجازت نہ دیں. السلام علیکم جی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں بڑے اسپیشل گیسٹ نے جوائن کیا ہے. موٹیویشنل اسپیکر ہیں، پبلک اسپیکر، ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، بیہیویئرس کے بارے میں بات کرتے ہیں. میں نے آج ان سے زیادہ بات یہ کرنی کہ خود اس طرف کیسے آئے اور کب یہ خیال آیا کہ لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہیے. مختلف پہلوؤں پہ اور بڑا ایک اپنا مزاج رکھتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سخت مزاج رکھتے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جب حق کی بات ہے تو وہ تو اسی طرح ہی ہوتی ہے، اس کا یہ اسٹائل ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ساحل ادیم. ساحل بھائی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو فار ہیونگ می. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساحل بھائی سب سے پہلے ہمیں یہی بتائیے کہ آپ خود اس طرف کیسے آئے، آپ کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ دین کی طرف کیسے آئے، مذہب کی طرف کیسے آئے، لوگوں کو گائیڈ کرنے کا خیال کیوں آیا، کب آیا، اور پھر اس کو امپلیمنٹ کس طریقے سے آپ نے کرنا شروع کیا؟ لمبی کہانی، مگر موٹیویشنل اسپیکنگ میں نے آج تک نہیں کی. پتا نہیں کیوں یہ پاکستان میں جب بھی کوئی جی لوگ کہتے ہیں. ہاں تو اسی طریقے سے بند کریں گے نا آپ کی پوڈ کاسٹ کے تھرو. میں موٹیویشنل اسپیکنگ کے خلاف موومنٹ شروع کی تھی میں نے 2006-07 میں کہ بس کرو پاکستان سے یہ ایک بیماری کی طرح لگ گئی ہے. ایکچولی ہے بھی بیماری سائیکولوجیکلی. اف یو واننا سی اٹ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سائنس اس کی انسانی جسم بھی اس کے خلاف ہے کہ ان کو بغیر کسی ایکشن پلان کے ایک فیلنگ دے کے چلا جائے بندہ اور اس بات کو سمجھے کہ اس نے صحیح کام کیا ہے. یہ اصلی بڑا مسئلہ ہے. اچھا تو unless you give them action plans, unless you give them real tangible solutions, تب تک مائکرو فون ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. That's اور اس کے علاوہ سولوشنز دینے کے علاوہ جو بھی مائکرو فون پکڑا وہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اچھا ہاں دس از دا پرابلم. کیونکہ انفلوئنس کا سوال ہونا ہے ہم سے. نبی اللہ بھیجتے ہیں، نبی اپنے نبی اللہ نے انفلوئنس کے لیے بھیجے ہیں. تو ہم جب مائکرو فون پکڑ لیتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ یہی ہے کہ یا تو آپ مہارت سکھا رہے تھے یا علم بانٹ رہے تھے. دونوں طریقے سے آپ لوگوں کو ڈیولپ کر رہے تھے. تیسرا کوئی اور کام ہے نہیں جس میں میں سمجھ سکتا ہوں یا ابھی تک سمجھ سکا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ ہے لوگوں. مطلب بندے کو اپنے آپ اپنے تک رکھنا چاہیے. اگر آپ مہارت نہیں سکھا رہے یا علم نہیں بانٹ رہے ورنہ آپ خبریں اڑا رہے ہیں ادھر زیادہ سے زیادہ. یا یہ موٹیویشنل اسپیکر جو کرتے ہیں فیلنگز جو ہے نا وہ ایکسپلوئٹ کر دیتے ہیں. اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. تو میرا اپنا جو سفر ہے وہ بچپن کا ہی ہے. میرا کوئی لائف سٹوری نہیں ہے کہ پہلے میں یہ تھا تو بعد میں یہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی ایک اساتذہ کی صحبت ایسی دی ہوئی تھی. حالانکہ میں بہت زیادہ میں کارپوریٹ میں رہا ہوں شروع سے ہی. اور میری ایجوکیشن بھی میری امپلائمنٹس بھی دنیا کے الگ الگ ملکوں میں. ایسے موقع پہ مطلب بچپن کی بات ہے لٹرلی 6-7 ایئر کے اندر سے مجھے اساتذہ ایسے ملتے رہے کہ جو شروع سے سینس بناتے رہے کہ جو اصلی مقصد ہے نا اس سے نہیں ہٹنا. جو ریئل پرابلم ہے وہ سالو کرنی ہے. اور ریئل پرابلم یہی ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ
اس کا ذمہ آپ لے کے آئے ہیں. لٹرلی یہ جملہ میں 8-9 سال کا تھا تب سے میرے اساتذہ, اور یہ ایک بندہ نہیں ہے, آف کورس اللہ تعالیٰ میرے تمام اساتذہ کے درجات بلند کرے. سو مینی, آئی ایم دا لکیسٹ مین. مجھے اساتذہ ایسے ملتے ہیں جیسے لوگوں کو کھانا پانی ملتا ہے. ماشاءاللہ. تو یہی تھا. مائی فیملی واز ویری اسپریچول شروع سے ہی. میں دونوں, میری اماں کی سائڈ بھی اور ابا کی سائڈ بھی ویری اسپریچول پیپل, رائٹرز آف بکس, لٹریری گھرانہ ہے میرا. تو یہ تو ایک اچھی بلڈ ٹائپ میچ تھی کہ دعوت آگے بھی پہنچائی جائے رادر دین. پھر اوپر سے کارپوریٹ میں فیلڈ میں بھی ایسی کیا تھا جس میں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنی تھی لوگوں کی. سارے کے سارے پروگرامز اسی, ابھی بھی اسی فیلڈ میں ہوں. خیر میرا پیشہ تو یہی ہے. تو اسٹڈی آپ نے کہاں سے کی؟ میری بچپن کی اسٹڈی امریکہ میں تھی. میں پاکستان بیچ میں آتا رہا ہوں, پاکستان سے بھی میری اسٹڈی بہت رہی ہے, مگر زیادہ تر باہر رہی. مگر جو ریلیجیس اسٹڈی ہے وہ پاکستان میں ذرا کم ہوئی ہے, وہ میری باہر زیادہ ہوئی ہے. پاکستان میں بھی ہوئی. میرے ساتھ سے بڑے جید قسم کے علماء اس وقت بھی ہیں جو کہ اس وقت مجھے اپنے مطلب دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے ہیں. مگر ریلیجیس ایکسپوجر میرا زیادہ عربین ہے, ایکچولی بہت زیادہ عربین ہے رادر دین. حالانکہ میں پاکستانی کمیونٹی میں بڑا ویل ایکسپوز تھا, امریکہ میں بھی کینیڈا میں بھی, بٹ سم ہاؤ میری کیمسٹری جو تھی نا وہ عربین ٹیچرس کے ساتھ زیادہ میچ کرتی تھی. اور اس ٹائم پہ نا 90s میں کوئی پاکستانی مین اسٹریم اسکالرشپ تھی بھی نہیں, نہ کینیڈا میں تھی نہ امریکہ میں, جہاں پہ ہر گلی میں کوئی استاد ہے پاکستان میں, وہاں پہ تو ایسے نہیں تھا. عربینز دے نیور لیٹ گو آف دس ٹورچ. یہ جیسے حلال فوڈ ہے امریکہ میں, حلال فوڈ عربین اسٹریٹس میں ملتا تھا شروع سے, یورپ میں بھی آفیشیلی نہیں ملتا اگر عربین اسٹریٹ سے. تو اس طرح وہاں پہ عربین ٹیچرز جو ہے نا وہ انہوں نے انتظام شروع سے رکھا ہوا ہے. تو آپ نے پاکستان کیوں چوز کیا؟ مطلب آپ کینیڈا میں, امریکہ میں, وہاں میرے ایک استاد نے مجھے فورسفلی پاکستان کا رخ کروایا تھا. میں مطلب میرے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا تھا, اسپریچول واقعہ ہی تھی وہ. تو ایسے لگے گا جیسے میں کوئی کہانی سنا رہا ہوں اپنی, جو کہ تلسماتی قسم کی کہانی ایک, مگر واقعہ ایسے ہی ہے. I'm sure ہر ایک کے ساتھ ہی ایسے ہوتا ہے. میں ایک آئسولیشن میں چلا گیا تھا for many years. I somehow جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں اس طرح انسان میرے پاس سے جھڑ رہے تھے. تو مجھے خود بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, کہ مجھے my humor of things was totally lost. اور چونکہ میں خود برین سائنسز کا اسٹوڈنٹ تھا تو میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی مسئلہ ہے, کیونکہ بہت زیادہ تفصیلی اکیڈیمک جائزہ لے رہا تھا میں اپنا, کہ یہ تو نارمل نہیں ہے کہ مجھے تو ایک کوئی مجلس برداشت نہیں ہوتی انسانوں کی. سو پھر خیر اساتذہ اسی کام آتے ہیں, اس لیے تو اتنا احسان ہے ان کا. دے ایکچولی گیو می کہ ریڈیولوجی تمہارے دماغ نے ریڈیولوجی کی سینس پکڑ لی, اب ایکس رے کرنا شروع ہو گئے ہو. تو اب وقت آ گیا کہ اب ایک یہ سمجھ, انہوں نے یہ کہا تھا کہ بس تمہارا ہیرا کا دور ختم ہو رہا ہے, اب دنیا تک پہنچا کام نکلنا پڑے گا. جی ہاں. تو ہر انسان کے ایسے ہی ہوتا ہے, ایک خاص عمر میں آ کے نا آپ کو. میری ارلی 30s میں ہو گئی تھی یہ کام, یہ ارلی 40s میں ہوتا ہے, میرا لیٹ 20s میں ہوا تھا. اور میرے ہو گیا. ہاں نہیں, میرے اوپر سے ابا جی کی طرح میرے بھی 1000 دوست تھے, اور سارے کے سارے جگری دوست, ہر طرح کا دوست میرا. میں تو آئی واز اے بوائے آف بوائز, اینڈ اسٹل آئی ایم. بٹ میرے تو جتنے سرکل آف فرینڈس تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اتنے تو گھنٹے نہیں ہوتے گھڑی میں جتنے تم جتنا بزی دوست اور میں نے مطلب مینٹین کیا تھا. اٹ واز لائک مائی لائف اسٹائل. میرا کام تھا کہ میں نے ٹائم پہ دوستوں کو اسکیجول کیا ہوتا تھا. تو کولیگز الگ, اور سام ہاؤ میں جدھر ہی جا رہا تھا میری دوستی بڑی آسانی سے ہو جاتی. تو پھر یہ اس بندے کے ساتھ ایسے واقعہ ہو رہا ہوں کہ اچانک اس کو 2 بندوں کی مجلس میں کوفت ہونا شروع ہو جائے. تو یہ ایک مسئلہ تھا. عمومی طور پہ جو ذرا جن کی دوستیاں بچپن سے نہیں ہوتی تو ان کو نہیں یہ فیلنگ آتی. یہی آپ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا؟ نہیں, اٹس لانگ جب میں کہہ رہا ہوں یہ لمبی کہانی ہو جائے گی نا. بٹ آئی ریمبر میں ٹورانٹو میں وال مارٹ کے باہر کھڑا تھا. میں پتہ نہیں کیا کرنے لگے گیا تھا, کیونکہ مجھے وہ دن یاد ہے. اسی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان واقعی جانا ہے. جرنی تو لمبی ہوتی ہے, اسٹارٹ ہوئی ہوتی ہے, بس فیصلہ نہیں ہو رہا ہوتا انسان سے. تو میں 1-1.5 گھنٹہ پارکنگ میں بیٹھا رہا ہوں, لٹرلی اس سے بھی زیادہ. اور مجھے یاد ہی نہیں کہ میں کیوں آیا تھا ادھر.
اور میرے سامنے کچھ بس وہ لوگ تھے لوکلس, وہ گپ شپ چل رہی ہے, لوگوں کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے سلو موشن میں وقت رک گیا ہوا ہے. اور پھر میں نے وہاں سے گاڑی اپنے ٹریول ایجنٹ کی طرف لے گیا اور اس کہا کہ مجھے ٹکٹ لے کے دے اس طرح. اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا میں پاکستان آ رہا ہوں. اچھا, آئی ریمبر میرے بھائی, میرے امریکہ میں ہوتی ہے میری فیملی, تو وہ فون پہ تھے اور وہ مجھے کوئی گاڑی لینے کے لیے کہہ رہے تھے کہ گاڑی کون سی لے رہی ہے, چینج کر رہا تھا میں گاڑی, انہیں سے مشورہ کر رہا تھا. تو وہ یہی کال چل رہی تھی اور میں سوچ رہا ان کو کہیں ایئرپورٹ کی آواز نہ آ جائے گی کہ میں ایئرپورٹ پہ آ گیا ہوں. اچھا, اسلام بتائے بغیر میں نکلا ہوں. سو اٹس میرا ایک بس یہ, میں وہی کہہ رہا ہوں ایسی انوکھی کہانی نہیں ہے, مگر لوگ نوٹس نہیں کرتے, ہر ایک کے ساتھ ایسے ہو رہا ہوتا ہے, عورتوں مردوں دونوں کے ساتھ ایسے ہو رہا ہوتا ہے. چلے باقی چیزوں کی طرف بھی آتے ہیں. اسکول آف تھاٹ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ مسالک کا ایک ہر کسی کا اپنا اپنا مسلک ہے, اور یہ وہ آپ کا اس بارے میں نظریہ کیا ہے, آپ کا کون سا مسلک ہے, اور آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کو کون سا مسلک جوائن کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ یہ بڑا ایک پاکستان میں ایک بنیادی مسئلہ ہے. اصل میں تو ہر مسلک یہی کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا مسلک جوائن کریں. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ, اچھا میں خود شافعی رحم اللہ کو فالو کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو ان کو ان کی گائیڈنس, ان کے فتاوی سے رجوع کیا جاتا ہے, مگر ان کے اپنے کال کی وجہ سے ہی میں ان کو اندھی تقلید نہیں کرتا ان کی. انہوں نے خود منع کیا ویسے کہ اگر کوئی ایسی بات جو اللہ اور اس کے رسول سے کاؤنٹر کر جائے تو دیوار میں مار, میری کوئی بھی بات ایسی. تو مسلمان نا ایک خاص 3 سٹیجز سے گزرتا ہے, اور جو دوسری سٹیج میں انٹر ہو جائے وہ کسی کو بغیر کسی دلیل کے اس کی تقلید نہیں کر سکتا. یہ اسلام کا اصول ہے کہ آپ صرف نبی علیہ السلام کی تقلید کریں گے. اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کسی بھی موقع کے اوپر آپ کو جو مسئلہ ہے اس کا حل کیسے نکالا ہوتا, تو پھر آپ کسی کی تقلید کریں گے. اب مسئلہ ہے کہ پاکستان میں نا جان کی کنفیوژن یوتھ کو پھیلائی جاتی ہے تاکہ کہ ان کی اپنی دکانیں چل سکیں, کہ وہ 4 ائمہ کرام 5 ائمہ کرام, میری ٹریننگ ہے نا, میرے جو یمن کے استاد تھے انہوں نے کبھی بولا ہی نہیں تھا مجھے کہ 4 ائمہ کرام ہیں, وہی کہہ رہے تھے کہ 5 ہیں, اور 5 کی 5 کتابیں وہ اسی طریقے سے انہیں کھلواتے تھے مجھ سے, کیونکہ وہ ڈیولپ کریٹیکل تھنکنگ کر رہے تھے میری. اور وہ آج تک مجھے نہیں پتا کہ وہ اصل میں کس کی طرف انکلائنڈ تھے, اتنا زبردست استاد تھا. جی ہاں, مجھے تو نہیں سمجھ آنے دی انہوں نے. سو میرا 3 سال کا سفر تھا ان کے ساتھ, چھوٹا بھی نہیں تھا نا, تو مجھے نہیں پتا چلا. تو then when he died I went to another guy because he recommended that other guy, but I never found out کہ مطلب میں حنابلہ اور شافعین کے زیر سائی زیادہ تر ایکسپوجر رہا میرا, مگر they never said کہ سنی کیا ہوتا ہے, شیعہ کیا ہوتا ہے. they said کہ there are 5-6 people who did so much work جو کہ باقیوں سے بہت اعلیٰ درجے کا ہے, تو ان کی بکس کو ہی ریفر کریں ایز ریسرچ بکس, not as researchers, not as second to Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nobody is second to Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay, so یہاں پہ پاکستان آنے کے بعد مجھے احساس ہو گیا تھا کہ کہانی کچھ اور ہو چکی بھی ہے اور ابھی نہیں ہے, یہ پرانی چل رہی ہے. تو یہاں پہ تو خیر اسکول علاقے کی بیس پہ ہوتے ہیں, جی جی بالکل, دنیا پوری میں اسکول جو ہے نا وہ سوچ کی بیس پہ ہوتے ہیں, یہاں پہ علاقوں پہ ہوتے ہیں. تو میں تو یوتھ کو یہی کہتا رہا ہوں کہ 2 ہی مسلک ہیں. میرا جو مسلک ہے وہ ضرور آپ لوگ بھی فالو کریں. 2 ہی مسلک ہیں اسلام میں, ایک وہ جو کرامت مسلمان ہے اور ایک وہ جو نکارہ مسلمان ہے. بس ایک وہ جو کہ اللہ کے لیے باقاعدہ ایک پرپس سیٹ کر کے اپنے آپ کو اسٹرکچر کر رہا ہے, اسلام کا حصہ بن رہا ہے, اور ایک وہ جو نہیں بن رہا, بس جو اپنا ہی کھیل رہا ہے, اپنے خاندان کو پال رہا ہے, اور دیٹس دا ریئل کینسر ان اسلام. سو اس مسلک میں آئے, چاہے آپ نے سفید پگڑی پہننی ہے, کالی یا گرین پہننی ہے, یا سب کو کرامت مسلمان ہونا چاہیے. مقصد کرامت کی ڈیفینیشن مقصد سے ریورس انجینئر کی جاتی ہے نا, ورنہ کرامت تو ہر کوئی اپنے آپ کو سمجھے گا. ہماری نیچرل سیلف اسٹیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی فلم کا ہیرو ہوتا ہے. تو اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ اسلام کا کتنے % حصہ ہیں, تو آپ اسلام دشمن ہیں. اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میجر کیسے کرنا ہے, تو سیکھیں, ادروائز یو آر دا پرابلم. If you are not solving the problem of Islam, then you are the problem of Islam. So Islam is a verb. یہ کام کرنے کی مشین مینول ہے, اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مشین کا مینول قرآن کی شکل میں اتارا ہے. اور یہ ضروری ہے کہ سب کو پتہ ہو کہ جو مسلمان ہے وہ
डायरेक्टेड टुवर्ड्स पर्पस बाय एंट्री थ्रू द एंट्री इन इस्लाम होता है. हमारा काम है दुनिया को शहादत देना कि अल्लाह ताला एक है, उसका सिस्टम जो है ना वो बेहतरीन है. ये अपने आप को अपने दिल में शहादत देना हमारा काम नहीं है. सो ये एक मसलक है जो आपने पकड़ना है, अफेक्टिव मुस्लिम और इनफेक्टिव मुस्लिम. अगर आप अफेक्टिव मुस्लिम हैं और वो भी इस्लाम के हिस्सेदार हैं तब कहीं जाके अफेक्टिव हैं. अब आप शिया हैं, सुन्नी हैं, ऐसे ऐसे हीरे हर मसलक में मैंने देखे हैं जो वाकई इफेक्टिव हैं. मगर ये चूज़ करना कि मैं सुन्नी हूँ या मैं शिया हूँ, ये इस्लाम की रूह के खिलाफ है. आप जैसे ये टैग करेंगे आप इस्लाम से आउट हो चुके हैं. ये इस्लाम की नेचुरल सेंस, किसी भी फलसफे की नेचुरल सेंस जो पूरी दुनिया के लिए अल्लाह ने फलसफा दिया और आप उसमें से ग्रुप बना लें, इसको तागूत कहते हैं अल्लाह ताला. तो आप ग्रुप नहीं बना सकते. अच्छा सलवी, आज क्योंकि मार्च का महीना है, 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन कहा जाता है और उस पर पाकिस्तान में औरत मार्च के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त तहरीक होती है. इस हवाले से थोड़ा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू और मौजूदा दौर के हवाले से ये आप इसको क्या समझते हैं? ठीक समझते हैं कि क्या इस्लाम ने वो हुकूक नहीं दी औरत को जिसके लिए वो कोशिश करे, या वो जो कर रही है क्या वो इस्लाम के मुताबिक है या इस्लाम के खिलाफ है? आप इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या मैसेज देते हैं ख़वातीन को कि उन्हें ये बात समझ आ जाए कि ये ठीक है, ये गलत है? आई थिंक पाकिस्तान में मैंने ये 2-3 ही जगह, एक PTI के जलसे और इस तरह की मूवमेंट जिसमें मुझे थोड़ी सी लाइक दैट्स हाउ आई, ये लिटमस टेस्ट है कि औरत जो है ना वो एक्टिविज्म में आ सकती है. सो एसेट है बहुत बड़ा, 50% ऑफ ऑल उम्मा इज विमेन. तो एक्टिविज्म में तो आना ज़रूरी है. देखें जब मेंबर खाली होता है ना तो आप इमामत नहीं पकड़ेंगे तो कोई ना कोई तो पकड़ेगा. सो इट्स अ गुड थिंग कि विमेन आर इनटू एक्टिविज्म नाउ. इस्लाम, मैंने आपसे कहा ना करामत मुसलमान के अलावा कोई नहीं है. तो इसमें तो कोई शक नहीं, कोई बेवकूफ़ी है जो ये समझेगा कि औरतों को हम हकूक़ दे रहे हैं. हम तो इस्लाम का कॉमन सेंस के हकूक़ भी नहीं देते औरतों को. मैं तो पूरी तरीके से उस बंदे के खिलाफ औरतों को, मर्दों दोनों को एक्टिव करने की कोशिश करता हूँ कि जो ये कहता हो कि नहीं और हकूक़ तो हम दे रहे हैं, कोई हकूक़ नहीं दे रहे. लेट्स कॉल अ स्पेड. औरतों के साथ बरमला जो है ना ज्यादती हो रही है, खुल्लम खुल्ला डाका पड़ रहा है उनके हकूक़ पर. पाकिस्तान में किसी भी लेवल पे औरतों के हकूक़ की इस्लामिक रिप्रेजेंटेशन इन द डोमेस्टिक सर्किट, इन द सोशल सर्किट बिल्कुल भी नहीं. अब औरत मार की जहाँ तक बात है तो उनके लिए मेरा ये पैगाम है, एंड आई गारंटी, आई 100% गारंटी, मैंने एग्जाम्पल लिए इसलिए उसके बगैर मैं बात नहीं करता, कि उनको ना कुरान का पता है ना उनको इस्लाम के किसी भी कानून का पता है कि औरत के लिए क्या क्या हकूक़ हैं, ना उस साइकोलॉजी को पता है कि जिसके थ्रू ये ख़वातीन हकूक़ मांग रही हैं. हालांकि दीज आर जस्ट लिटिल पपेट्स ऑफ अ वेरी शैलो एंड पेटी साइकोलॉजी. तो दोनों साइड ऑफ द पिक्चर देखनी है. एक्टिविज्म तो कर रही हैं, चलो ये तो अच्छी बात है कि जुल्म, जिस चीज़ को ये जुल्म समझ रही है उसको हाथ से रोकने की कोशिश कर रही हैं. ये तो है, तो मानना तो पड़ेगा. ये उस मजहबी लड़की से तो जो अपने आप को मजहबी कहती है और सारे जुल्म अपने ऊपर बर्दाश्त करती है और अपने बच्चे भी बुज़दिल पैदा करती है कि दुनिया में आने का मकसद ये है कि हमें डंडे पड़ते रहें, जो मर्जी हमारे होता रहे, हम कुछ भी ना करें. ये इस्लाम नहीं. सो मगर they are puppets of a totally different philosophy which is very petty and shallow and it's literally nonsensical at so many levels कि मैं, आपका प्रोग्राम छोटा है और लिस्ट बड़ी है कि जिसके थ्रू मैं ये बता सकूं कि जो एंगल इन्होंने पकड़ा है वो गलत है, वरना ये अपना काम करा ले. आपकी और मेरी फलसफा एक ना हो कोई बात नहीं, प्रिंसिपल डिसएग्रीमेंट है, मगर जिस एंगल से आपने ये चीज़ पकड़ी है वो एंगल आप ही के लिए कैंसर है. आपको अगर वाकई लड़कियों के हकूक़ चाहिए, देयर वाज अ वे बेटर वे टू डू दिस मार्च, टू ऑर्केस्ट्रेट दिस होल मूवमेंट rather than copying and pasting it from whatever streets of Norway or Sweden that you took it from, or I'm assuming America. So psychology ऐसे काम नहीं करती ग्रुप की. जिस भी 2 नंबर बंदे ने आपकी ये मैनिफेस्टो और ये प्रोग्रामिंग की डायग्राम लिखी है, मैं फ्री कंसल्टेशन देने के लिए तैयार हूँ. I can design a better campaign and a better modus operandi for you. You will get the rights sooner from this sort of nation जो कि आप चाह रही हैं.
مگر بات وہی ہے کہ ایٹ لیسٹ کچھ تو کر رہی ہیں. آپ نے بڑی زبردست آفر دی ہے تو یا نہیں, میں ٹوٹل آئی ایم فور ایکٹیویزم. میں سلاتھ کے خلاف ہوں, سلاتھ پن جو ہے نا. ورنہ میں نے وہی کہہ رہا ہوں نا, خواتین کو اسپیشلی پی ٹی آئی کے جلسے میں ساری لڑکیاں پولیٹیکلی ایکٹیو, اور جب اسلام جلسہ مانگتا ہے اپنا ساری کی ساری, ہمیں تو اسلام میں تو پردہ ہے, اسلام میں تو پی ٹی آئی کے جلسے میں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ اب اسلام میں پردہ, وہ کرسچن آئی ہوتی ہیں ساری, وہ تو مسلمان لڑکیاں ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو دجال میں بیعت کرتے وقت عورت بڑی آگے ہونی ہے, جب اسلام کی بیعت آتی ہے وہاں پہ ان کو پردہ سوچ رہا ہوتا ہے. میں عمران خان کو دجال نہیں کہہ رہا ہوں, میں حدیث بتا رہا تھا کہ عورتوں کی ہمیں سائیکالوجی کا مجھے پتا ہے, عورتوں کو بھی پتا ہے. وین یو ریئلی وانٹ اٹ, یو ہیو اٹ, یو گیٹ اٹ, یو ٹیک اٹ. So I am not for the movement of the technique of the movement, but I am for the movement. کوئی بھی مسلمان آج کے دور میں, امن کے دور میں بھی گھروں میں بیٹھنے والوں کو میں سلوت کہتا ہوں. اب تو یہ دور ہے کہ شیطان چھٹی کر نہیں رہا, ہم آف ڈیز ویکیشنز بنا رہے ہیں بیٹھ کے اسلام میں. I'm against this. آپ نے اس میں کیونکہ پولیٹکس کی بھی بات کی ہے, تو پاکستان کے جو حالات ہیں, ایک تو کیا آپ کا کوئی ذاتی دلچسپی ہے کسی پارٹی کے ساتھ, آپ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں, کسی کو بہتر سمجھتے ہیں, یا سلوشن کیا دیتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ جو ہمیں وہ نظر آ رہا ہے وہ تو سارے آتے ہیں اور کرتے ہیں, کوشش کر رہے ہیں جی یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. سلوشن کیا ہے؟ پاکستان بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ انڈیویجول کو بہتر ہونا پڑے گا یا صرف گورنمنٹ ہی کچھ کرے گی ہماری؟ جب تک انڈیویجول بہتر نہیں ہوتا تو گورنمنٹ کیا, گورنمنٹ انڈیویجول سے ہی بنی ہوتی نا. کوئی ہم ترکی سے تو نہیں منگواتے پارلیمنٹ ہاؤس کے جتنے بھی 2 نمبر ٹٹو ہیں. جب آپ شراب خانے میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو آپ یہ نخرہ نہیں کر سکتے بارٹینڈر کو کہ یار کسی کا جھوٹا گلاس نہ دیں, میں مسلمان ہوں, شرابی کا جھوٹا نہیں پی. آپ باہر میں کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو صاف گلاس چاہیے تو جائیں کسی اور جگہ پہ جائیں. پالیٹکس جو ہے نا وہ مسلمانوں سے چوس لی گئی ہیں. جو ریئل پالیٹکس کی سینس ہے وہ زیرو ہے ہماری, اور میں اس کے خلاف ہوں کہ کوئی مسلمان پولیٹیکلی جو ہے نا وہ ان ایکٹیو ہو جائے. تو پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا ضروری ہے, مگر میں اس پولیٹیکل ماڈل کو سینس لیس اور ایک بیماری کی طرح دیکھتا ہوں کہ جو صرف اس لیے ہم فالو کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے دادا حضور جو تھے انہوں نے بھی ووٹ ڈالا تھا تو ہم بھی ڈالیں گے. ڈیموکریسی از اے ویری سمپل ماڈل. اس کی جو تفصیل میں نہیں جاتا ابھی کہ فرانس میں اس وقت کیا ہو رہا تھا جب انہوں نے ایجاد کی ہے, کیونکہ اس کا کوئی تعلق نہیں, نہ ہی کوئی اس وجہ سے ڈیموکریسی میں جاتا ہے. اب ڈیموکریسی کا جو ماڈل اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ ایک گروپ آف پیپل کو انڈیویجول لیول کے اوپر ایک جتنی طاقت دیتی جائے کہ وہ سب اپنی اپنی طاقت کا استعمال کر کے اپنی پولیٹیکل, سوشل اینڈ ایون ریلیجس ریفارمز کا فیصلہ ان لوگوں سے کروائیں. تو جب آپ اس گروپ کے انڈیویجول کو میجر کریں اور اس کا ایکیومن, اس کی کیپیبلٹی, اس کی کمپیٹنس زیرو, تو ڈیموکریسی ایک ایٹم بم کی طرح اس کو تباہ کرنے کا فائنسٹ ٹول بن جاتی ہے. سو ڈیموکریسی صرف تب تک ایک انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے جب عام آدمی جس کو آپ نے طاقت دے دی ہے ووٹ کی, اس کا اتنا انٹلیکٹ ہو کہ اس کو پتا ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. سو اس ماڈل کو سپورٹ کرنا, اس اصول کو سپورٹ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کیونکہ یہ دنیا کو تباہ کرنے کا بم ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر بچہ ایٹم بم بنا رہا ہے اور میں جا کے ان کو شاباشیاں دے رہا ہوں, تو میں اس گناہ کا اتنا ہی بڑا حصے دار ہوں, کیونکہ وہ بچے نے ایٹم بم چلا دینا اپنے محلے میں, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایٹم بم ہے, تو وہ تو پٹاخے کی طرح چلائے گا, پوری دنیا ختم کر دے گا. تو یہی کر رہے ہیں ہم. تو جب ایک قوم کے ذہن کی کیپیبلٹی زیرو پہ ہو اور باقی کے تمام انڈیکیٹرز بھی یہی بتا رہے ہوں کہ جو ان کی کمپیٹنس ہے اور ان کا انٹلیکٹ ہے وہ بالکل ہی مطلب بسیدہ عمارت سے بھی پوری طریقے سے اسٹیبلشڈ ہے, اتنے کنج ذہنی ہے اس قوم میں, اور ان کو ہم نے کہہ دیا کہ آئیں جی آپ آگے آپ بتائیں گے کہ میرے بچوں کا فیوچر, ریلیجن کا فیوچر بھی آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. تو آپ گنتی کر لیں جتنے بھی بندے آپ کو نظر آتے ہیں وہ سب کے سب پھر ان کا ایوریج ایکیومن آپ کے بچوں کا ریلیجیس ایکیومن ہے, پولیٹیکل ایکیومن ہے, سوشل ایکیومن. تو ڈیموکریسی کی تو میں شدید خلاف ہوں, اور جو اس کو صحیح کہتا ہے یا اس کے اندر انوالو ہے میں اس کو بیوقوف سمجھتا ہوں, اگر وہ اچھی نیت کا بھی ہے. اور اگر وہ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہہ رہا ہے تو میں پھر اس کو جو ہے نا وہ دشمن سمجھتا ہوں اس نیکی کا, کہ جس نیکی کے لیے دنیا میں ہم لوگ آئے تھے.
ریئل پرپز کے خلاف ہیں لوگ. سو جو بھی کوئی پاکستان میں کہتا ہے پالیٹکس, تو وہ ڈیموکریسی سمجھ رہا تھا. اتنی ٹریننگ ہو چکی ہوئی ہے ہماری, برین واشنگ کنڈیشننگ ہو چکی ہوئی ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا پالیٹکس کیا ہوتی ہے. جیسے کہ جب تک فرانس نے ڈیموکریسی ایجاد نہیں کی تھی تو پالیٹکس ہوتی نہیں تھی. پالیٹکس آدم کے 2 بیٹوں میں شروع ہو گئی تھی. پالیٹکس از اے ٹوٹلی نیچرل اینڈ انیٹ فینومینا, وی آر آل بورن ود اٹ. آپ سیاست کو کہ ایسٹ کو سمجھیں. ڈیموکریسی سے زیادہ پٹی بھی جو ہے نا انسٹرومنٹ ابھی تک انسانوں نے نہیں ایجاد کیا, کیونکہ وہ اس کامن سینس کے خلاف. اور وہ اب آپ ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ مجبوری تھی اس وقت, کیا چاہ رہا تھا بادشاہ, اور اس نے کیوں 2 ونگ بنائے تھے لیفٹ اور رائٹ کے, کیوں بنا پڑی اس چیز کی. ان کے لیے ٹھیک تھی اس وقت, اس بھائی صاحب کے لیے ٹھیک تھی. پوری دنیا کو ہم نے ایسے لے لیا جیسے کہ صرف اس لیے کہ وہ یورپ کر رہا ہے تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے کرنا ہی کرنا. سو میں پی ٹی آئی, مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کے وہ جو ایکٹیوسٹ ہیں نا, جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور ایم این اے اور ایم پی ایس, میں ان کو کینسر بولتا ہوں. یہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں کیونکہ یہ انفلوئنس کرتے ہیں نا پھر آگے آگے. وہ سوچیں مورلی زیرو, ایک بندہ مورلی اوپنلی کہتا ہو کہ میں مورلی زیرو ہوں, کہتا بھی نہ ہو کہ میں مورلی صحیح ہوں. خود کہتے ہیں یار ہم تو گناہ گار لوگ ہیں, تو ہم مطلب کوئی ایک پارٹی میں سے 5 بندے نکال کے دکھا دیں کہ جو یہ کہتے ہوں کہ ہمیں مورل ٹیسٹنگ کرو. سب کہتے ہیں نہیں مورل ٹیسٹ نہ کرنا میرے, ان کو آپ بار بار ووٹ دے کے کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کا بھی ذمہ تیرے اوپر, میرے عدلیہ کا بھی ذمہ تیرے اوپر, میرا پولیسنگ کا بھی سسٹم, بچوں کے فیوچر کے انڈیکیٹر ہیں, پولیسنگ بھی تو کروائے گا. تو پھر انہوں نے وہی کرنا جو انہوں نے کیا. سو اٹس پرپاسٹرس, نتھنگ ایلس, ایبسولوٹ کیاس ہے. کہ اور میں ان مولویوں کے خلاف ہوں جو پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ تم بچوں کا دین بھی کنفیوز کر رہے ہو. لٹل یو آر کنفیوزنگ دا کور, اور اس کے لیے 2 روپے کی جسٹیفیکیشن دینے بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ نہیں اسلام ایسے بھی آ سکتا ہے, اسلام ایسے آپ کو آپ واحد بندے تھے جس سے ایکسپیکٹیشن تھی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام جو ہے نا اس کا لانے کا طریقہ کوئی اور ہے. ویسے دنیا میں 1000 قوموں نے ایک نظام بنا لیا, ہم ان کا ایک ادھار مانگا ہوا نظام چلا لیتے ہیں, چلو تھوڑی دیر کا گزارا ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں اسلام ایسے بھی آ سکتا ہے. آپ کو پتا ہے قوم کے حالات اس وقت, کبھی ایک صحابی بھی آئے اس کو ووٹ پڑے گا پاکستان میں, صحابہ کو ان کو پتا ہوگا کہ سب سے پہلے سزائے موت تو ہمارے اوپر لگنی ہے, کوڑے پڑنے ہمیں, اور جیلوں میں ہونے ہم نے. تو وہ تو نہیں, یہ قوم صحابہ کو ووٹ تو نہیں ڈالے گی, تو یہ اپنے جیسے کوئی ووٹ ڈالتی ہے. سو میں پہلے دن سے ہی کہتا ہوں کہ اگر پاکستانی مسلمانوں کی تعداد اسلام میں بڑھ جائے تو عمران خان نے بھی اصل میں شیو کرنی بند کرنی ہے, اور وہ بھی باریش سفید داڑھی والا بندہ ہی ہے نا, تو شیو کر رہے نظر نہیں آ رہا نا. نواز شریف بھی تو وہی ہے, یہ تو بزرگان ہیں, تو یہ داڑیاں رکھیں گے کلے پہن کے آ کے درود پڑھ کے ووٹ مانگا کریں گے, کیونکہ اس وقت قوم جو ہے نا وہ 2 نمبر ہے, وہ چاہتی نہیں ہے کہ اسلام آئے. تو یہ بھی پھر اسی طرح کول بن کے آتے ہیں کہ وی ڈونٹ ونا, وہ پھر کیونکہ ریلیجن کی زیادہ بات کرو تو ان کے ووٹ کٹتے ہیں, ووٹ کٹیں گے تو یہ سیٹ نہیں ملے گی. سو دس از اے پیور میکنزم آف گریڈ, نتھنگ ایلس. سو یہ یا تو اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں یا پھر اپنے ورکرز کو, کیونکہ ہلکا سا بھی سوچنے والے کو یہ بیوقوف نہیں بنا سکتے اس کو ہلکی سی بھی سینس ہو. مطلب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب سے کسی نے پوچھا شادی کیوں نہیں کرتے, کہ گھر روز دودھ والا تو بھینس کیوں پالے گا, ٹھیک ہے. اس بات پہ اس کو اسی رات کو 100 کوڑے پڑنے چاہیے تھے. اسی وقت اقبال جرم کیا ہے, پتہ نہیں کتنے اس بھائی صاحب نے جو ہے نا دودھ والے بلائے ہیں, تو اس کو تو روز کے 100 کوڑے پڑھ کے اس کو تو ختم کر دینا چاہیے تھا ہمیں. جس قوم کی یوتھ ایسے بندوں کو اوپن برملا ہیرو مانتی ہو کہ ہاں یہ تو گلوبل لیول کا زانی ہے, تو اس بندے کو آپ لیڈرشپ میں ڈالیں گے. میں خالی ایک مثال دے رہا ہوں, آپ لسٹ نکالیں ان کی مجالس محافل میں بیٹھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تم دنیا میں کیا دنیا سے کیا چاہ رہے ہو. تمہاری عمریں مرنے کی ہیں, تم ابھی تک کس لالچ میں بیٹھے ہوئے ہو. وہ نواز شریف پلاسٹک کے بال لگا کے بیٹھے ہوئے, تجھے تو اپنے آپ سے نہیں سیٹسفائی, تو کسی کو سیٹسفائی کیسے کرے گا. دس از اے پرابلم دیٹ کامن سینس 10-year-old بوائے کین سالو, کہ بھائی تو لیڈرشپ کا لفظ کیسے بول دیتا ہے. واٹ کائنڈ آف اے لیڈر از ناٹ سیٹسفائیڈ. لوگوں کو, لڑکیوں کو ایسی بیماری لگتی ہے نا, تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ تو میک اپ کیے بغیر اگر نہیں آ سکتی تو اپنے آپ سے نہیں خوش, تو ہم سے کیا, ہمیں کیا بتائے گی کہ کیسے خوش ہوتے ہیں دنیا میں.
ہمارے مرد ایسے ہوں گے, اور اس کو پھر وہ والا اسٹیٹس سے ملنا ہے جیسے کہ یہ ہمارے مورل پولیسنگ بھی یہ کریں گے. دس از ناٹ, یہ سب بیسک انڈیکیٹر سب کو پتا ہے. میں اگر ایسی حرکتیں کروں نا تو آپ چھچورا کہیں گے. یہ لوگ کرتے ہیں کوئی ہیرو لیڈر بنائیں گے, اپنا وہ ٹیسٹ اپنے اوپر کرا کے, اپنے سگے باپ نے حرکت کی نا تو ہم اس کو اس کے اسٹیٹس سے اتار دیتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ یہاں پہ آپ لوگ, یہاں پہ آپ ابو جی, یہاں پہ آپ نے دونوں بھی کی ہے, آپ نیچے آ گئے, اپنی اڑان نیچے کر لیا آپ نے. یور فادر دیٹس وائی آئی ایم گوئنگ ٹو ریسپیکٹ یو, ادروائز آپ بندے ٹھیک نہیں ہے. ان لوگوں کے میجر کرائمز ہیں یہ سارے. یہ میں آپ کو ابھی لسٹ شروع نہیں کی ابھی. اسلام میں جو انہوں نے گولیاں چلائی ہیں میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں. یہ نواز شریف پارٹی نے اور یہ شیریں مزاری پارٹی نے ایک بندوق لے کے اسلام کے اوپر آ رہتے ہیں. کیوں؟ دے ایبسولوٹلی آر ٹرینڈ. پاکستان کی 60s کی سائیکالوجی تھی, 50s کی سائیکالوجی تھی جو اس وقت کے اماں ابا تھے, کہ اسلام کی ایک ایسی کوئی ہائبریڈ انٹرپریٹیشن انہوں نے کی ہوئی تھی کہ جس کے تھرو وہ کہہ رہے تھے بس جو نماز پڑھتا ہے وہ تو صحابی ہے بس, باقی سارا کچھ انہوں نے تھوڑا سا کمیونزم سے لیا ہوا تھا, تھوڑا سا کیپٹلزم سے لیا ہوا تھا, تھوڑا سا ویسٹرن یورپ سے لیا ہوا تھا, تھوڑا سا امریکہ سے انفلوئنس آ رہا تھا, کیونکہ اس وقت امریکہ وہ والی پاور میں نہیں تھا 15 میں کہ جو ڈائریکٹ انفلوئنس کرتا دنیا کو. سو دے ہیڈ اے ویری ہائبریڈ کلچر. اس لیے آپ کو پتا ہوگا جو شلوار قمیض جو دوپٹہ پہنتی تھی وہ بڑی مذہبی عورت سمجھی جاتی تھی, ٹھیک ہے. اور ایوب خان جیکی کینیڈی کے ساتھ یہاں پہ پاکستان کے ٹرپس ارینج کرتا پھرتا تھا, اور وہ اوکے تھا ان کے لیے کہ جان ایف کینیڈی کی بیوی آ رہی ہے اور سپوزڈ گرل فرینڈ ہے ہمارے صدر کی. کین یو امیجن کہ یہ اس وقت کا یوتھ ہے جو اس وقت اوکے کر رہا تھا ایوب خان کو. دے ور اوکے ود دس. مطلب ٹھیک ہے, پھر میں بھی ایسے کرتا ہوں تو آپ میرے بارے میں کیوں آپ یہ سوچیں گے, یا پھر کوئی اس وقت کا کوئی اور بندہ کرتا ہے کہ نہیں بھائی یہ طارق جمیل صاحب یا کوئی اور مذہبی اسکالر ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو, نہیں یہ تو ٹھیک نہیں, تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اصول تو ایک ہی ہے سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. مطلب آپ کیا کریں, تو پارلیمنٹ ہاؤس کے لیے سیپریٹ اصول بنائے, ہم نے خود بنائے ہیں نا, اس لیے ایسے بدماش دندناتے پھرتے ہیں ہمارے ساتھ. دیٹس اے پرابلم آئی وانٹ ٹو سالو فرام دا یوتھ کہ بھائی کوالیفائر ہمارے پاس ہے, تمہیں ڈیموکریسی میں ووٹ بھی ڈالیں گے, آئی سوئر ووٹ بھی ڈالیں گے, ٹینشن نہ لو, ڈیموکریسی سے بھی آ سکتا ہے. اصول اللہ کے رکھ لے اور 25 کروڑ ووٹ ڈالیں گے تجھے. شہباز شریف آپ کو ہی ڈال لیں گے 25 کروڑ, بس تو اصول اللہ کے رکھ لو, جو اللہ کے اصول پہ آئے بے شک ڈیموکریسی سے پرائم منسٹر بنے, ہمیں کیا. مگر نہیں, ان کو پتہ ہے جیسے ہی اللہ کی بات کریں گے تو وہ ان کا لبرل ووٹ کٹ جائے گا, اور اگر لبرل بات کریں گے تو مولوی ووٹ کٹ جائے گا. سو دیر بیلنسنگ, ہائبریڈ رہتے ہیں. جان کے ان کے ڈرائنگ بورڈز کا مجھے پتا ہے نا اچھی طریقے سے, بچہ تو نہیں ہوں میں, تو یہ مولوی ووٹ کے لیے کیا اسپیچ کرنی ہے, کیا الفاظ ڈال لیں, ان کے اسپیچ رائٹر بول رہے ہوتے ہیں یہ والا لفظ نہ بول دینا, اس سے انسٹیگیٹ ہو جاتا ہے وہ والا کلسٹر. دے آر پلئنگ گیمس, چیس کھیل رہے ہیں بیٹھ کے صرف اس لیے کہ, اور باتیں کریں لیڈرشپ کی. لیڈرشپ چیس نہیں کھیلتی ہے, اصول کھیلتی ہے بس. جس کو نہیں پسند اللہ حافظ, جس کو پسند ہے آ جائے, ٹھیک ہے. اس طرح یہ دیٹس ہاؤ اسلام از ڈن, دیٹس ہاؤ لیڈرشپ از ڈن. زبردست. تھوڑا سا فیملی سسٹم پہ بات کریں گے, پھر بچوں پہ, اور پھر بس ایک دو سوال آپ سے اور کریں گے. جوائنٹ فیملی سسٹم کا اسلامک کیا ہے, کیا اسلام میں ہے یہ جوائنٹ فیملی سسٹم, یا اگر نہیں ہے, فار ایگزامپل میرا سوال بھی آپ سے ہے یا نہیں, اور اگر نہیں بھی ہے تو کیا یہ سسٹم ٹھیک ہے جس طرح ہمارے بر صغیر میں اگر اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلا جائے, یا یہ ہے ہی سسٹم غلط؟ نہیں, میں آپ کو فون کر رہا ہوں, اس طرح تو یہ سوال اس طریقے سے پوچھنا غلط ہے نا. جی. کیا اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے؟ اسلام فیملی سسٹم کے لیے تو نہیں آیا ہو نا, اسلام نے اصول بتائے ہیں. جی. کوئی بھی فیملی سسٹم اگر وہ اصول توڑا ہو تو وہ چاہے میاں بیوی اکیلے رہتے ہوں, ماں باپ ہو ہی نا ان کے, تو وہ والا وہی فیملی بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. تو جوائنٹ فیملی جو ہمیں پتا ہے نا, جس کو ہم جوائنٹ فیملی سسٹم بولتے ہیں, وہ تو ہندوؤں نے پیسے بچانے کے لیے شروع کیا ہوتا. اس کے اندر اسلام کے اصول ٹوٹیں گے. تو جب ایک چیز بنی ایسی ہے کہ جس میں اسلام فٹ نہیں آ سکتا, تو آپ چاہے وہ مسلمان بنائیں یا ہندو بنائیں, وہ غلط ہے. ٹھیک ہے. تو میں اس کی نفسیاتی نس سے واقف ہوں نا, کیونکہ یہ لڑکے کو کمزور کرتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم. ٹھیک ہے. 50 سال کا لڑکا, 60 سال کا لڑکا بچہ, کیونکہ اس کے ابو بھی زندہ ہیں, تو وہ ڈیسیژن میکر نہیں, تو لڑکا ہی ہے نا, وہ تو ہی از اے نو باری. جی. تو ایک لڑکے کی اپنی سیلف اسٹیم بھی زیرو رہتی ہے, ڈیسیژن میکنگ زیرو رہتی ہے, بیلنس کر نہیں سکتا. کچھ چکر ہی نہیں ہے کہ ایک مرد بیلنس کر سکے دو اپوزنگ اسٹیکس کو. وہ ڈیولپ نہیں ہوتا, اور جب ڈیولپ نہیں ہوتا تو جب اس کے ابا جی فوت ہوتے ہیں تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے. اب وہ ساری عمر ڈیپینڈنٹ رہے گا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے ریئیکشنری سائیکالوجی پاکستانی مرد کی, جو جوائنٹ فیملی میں بزرگ ہوا ہے, وہ کبھی بھی انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن نہیں لیتا, کیونکہ اس کو
اس نے لیا ہی نہیں. اسے لیا ہی نہیں کبھی, ظاہر ہے. وہ جس وقت لینے کی اور پکی کھانے کی عمر تھی, سیکھنے کی عمر تھی, تب تو آپ ابا جی کی گود سے نہیں نکل رہے تھے. خیر اب تو مردوں امی کی گود سے نہیں نکلتا, ابا تو دور کی بات ہے. دوسرا جو عورت کے اوپر مسئلہ آتا ہے وہ طاغوت کا مسئلہ آتا ہے. وہ والا کام جو اسلام نے فرض نہیں کیا ہوا, اگر آپ فرض کر دیں تو آپ خدائی پیڈسٹل کے اوپر انٹری کر رہے ہوتے ہیں. اور فرض کرنے کی جو جوڈیشنل جو جورسڈکشن ہے, جو فرض کرنے کی جورسڈکشن ہے, یہ انسانی نہیں ہے, یہ صرف خدائی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہستی انسانوں کے اوپر کچھ فرض نہیں کر سکتی, جس میں حرام حلال کا معاملہ آ جاتا ہے, آخرت کا معاملہ آ جاتا ہے. سو جیسے ہی آپ کچھ چیز فرض میں ایڈ کرتے ہیں تو آپ سسٹم میں انٹر کر رہے ہوتے ہیں, اور سسٹم صرف اسلام کا اللہ نے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ان دین عند اللہ الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دین کا لفظ اسلام کے ساتھ یہاں پہ یوز کیا کہ اسلام میرا بنایا ہوا سسٹم ہے, اس میں پرفیکشن ہے. پرفیکشن کا مطلب ہے کہ کوئی ایک ذرہ بھی ایڈ کرو گے پورا سسٹم کریش کر دو گے. اس کو طاغوت کہتے ہیں کہ سسٹم میں کچھ بھی ایڈیشن نہیں کر دینا تم, دس از دا ہول سسٹم. اگر اسلام کو مذہب بنائیں گے تو 50 اور 1000 کام بھی ہم کر سکتے ہیں, اچھے ہیں. ٹھیک ہے, اسلام مذہب نہیں ہے, اصل میں اسلام دین ہے. یہ جو ہے سینس یوتھ کو دی نہیں جاتی, کیونکہ فرقہ دین پہ نہیں چلتا نا, فرقہ مذہب پہ چلتا ہے. مذہب کے اندر فرقے ہوتے ہیں, دین یا تو یہ سسٹم ہے یا یہ سسٹم نہیں ہے. تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی لینا ہے, قرآن کا نام بھی لینا ہے, تو پھر آپ نے دین کا سسٹم اسٹیبلش کرتے وقت آپ کو یہ 2 نمبری کرنی پڑے گی کہ دین کو مذہب بنا دو تاکہ میری خانقاہ کے اوپر ٹریفک کم نہ ہو جائے. تو دس از اے پرابلم. اس کا سولوشن کیا ہے پھر؟ پاکستان میں جوائنٹ فیملی سسٹم اتنا زیادہ ہے, یہ کس طریقے سے ختم ہو سکتا ہے, یا کس طریقے سے فیملی سسٹم؟ جی دیکھیں, میں تو سارا کا سارا ذمہ آدمی کو دیتا ہوں, کیونکہ آدمی کو جو پاور پاکستان میں ملی ہوئی ہے وہ کلچرلی وہ عورت کو نہیں ملی ہوئی. سو مین ہیو ٹو ٹیک دا اسٹیپ کہ بھائی میں ایک سوال پوچھنا شروع کر دوں, خالی جسے اپنا باپ نہیں فتح ہو رہا وہ دنیا فتح کرنے کی باتیں نہ کرے. سر یہ میرا اصول ہے. تو آپ اپنے والد صاحب کو کنفرنٹ کریں گے کہ میں جب تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا تب تک آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی سروس ٹو یو. آپ کے لیے بھی میں بوجھ بیماری ہوں اس وقت. آپ کی اپنی انا کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کی بیوی کے ڈیسیژن آپ لیں, اپنے بچوں کو آپ کی انا کا تقاضا ہے, انسانی غیرت کا تقاضا ہے, خالی اسلامی غیرت کا نہیں. جی. سو لڑکے کو یہ اسٹیپ لینا پڑے گا کہ میں جب تک اکیلا انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن میکر نہیں ہوں میری شادی نہ کریں. ٹھیک ہے, روزے رکھ لوں گا, میں شادی نہ کریں. اور اگر میں نے شادی کی تو پھر آپ ڈیسیژن نہیں لے سکتے. آپ 2 ڈیسیژن میکر ایک گھر میں تو ہو نہیں سکتے, اس لیے وہ جوائنٹ فیملی خود ہی پھر انڈیپینڈنٹ فیملی یونٹ تبدیل ہو جائے گی. تو اونلی آرگیومنٹ جو اس وقت قارئین کے ذہن میں آ رہا ہوگا, سامعین کے اور ناظرین کے, ایکچولی کتابوں کا اتنا وہ ہو گیا نا, مجھے قارئین یہاں سے آ رہا ہوں, کہ ماں باپ کے حقوق کا کیا ہوگا ساحل میں. ٹھیک ہے, تو ماں باپ کے حقوق ابو بکر صدیق سکھائیں گے, علی بن ابی طالب سکھائیں گے, عمر بن خطاب. ان کے جوائنٹ فیملی سسٹم کیوں نہیں تھے؟ آپ نے ماں باپ کو اسی طرح سروس کرنا ہے جس طریقے سے ان کی سروس کا حق ہے, مگر آپ نے اپنی بیوی کو نہیں سروس, بیوی کے تھرو نہیں سروس کرنا ان کو. بیوی کو الگ کر رہے ہیں ہم, ماں باپ کو الگ نہیں کر رہے ہم. جیسے میں کہتا ہوں نا جوائنٹ فیملی توڑیں, لوگ خود ہی اپنی اما اتنے بیوی کے پجاری ہیں نا, اچانک ان کو ایسی فیلنگ آتی ہے, امیج آتا ہے کہ امی کو میں نے طلاق دے دی اور بیوی کی طرف موو ہو گیا. بھیا آپ کو کون کہہ رہا ماں کو چھوڑیں؟ بیوی الگ سے رکھیں, آپ ماں الگ سے نہ رکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پرائرٹائزیشن اس سینسیٹیو نوڈ کی کرنی ہے کہ میری ماں کا حق سب سے زیادہ ہے, اور بیوی کو فل لبرٹی دینی ہے, اور اس کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی اس کی ماں زندہ ہے, اس کی خدمت کرنی ہے اس کی. دیٹس دی اونلی سولوشن ٹو اسلام فار اے پاکستانی مسلم. اب رہی بات کہ جی 2 گھر ہیں کیسے بیلنس کروں, ورنہ 4 شادیوں کا ہر آدمی کو شوق ہے. اگر یہ اجازت مل جائے نا 4 شادیوں کی, پھر میں دیکھتا ہوں کون سا جوائنٹ فیملی سسٹم بچتا ہے. کہیں نہیں بچتا. سب آدمی پوری طریقے سے تیار ہیں 4 بیویاں دے دو بس. ٹھیک ہے, اور جب جوائنٹ فیملی کے ماں باپ کے حقوق ہیں ساحل میاں, تو ماں باپ کو تو گھر توڑا ہے, تو 4 بیویوں سے آپ نے ایک کمرے میں رکھنی 4 بیویاں, یہ 4 کمرے ایک گھر میں اما کے اندر رکھیں گے, 4 بہو ہیں.
یہ سب کے سب ڈھکوسلے ہیں. ایوری ون از کیپیبل آف مینیجنگ دیٹ ٹائم. ہر صحابی نے کر کے دکھایا, ہر کلچر میں مسلمانوں نے کر کے دکھایا. یہ پاکستان میں بس ابھی تک گیتا سے باہر نہیں آ سکے ہم. That's it. اور طلاق کی وجہ بھی آپ اس کو سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں جوائنٹ فیملی زیادہ تر وجوہات نہیں طلاق, اور آپ کے نزدیک کیا وجوہات ہیں اور کیا سولوشن ہے؟ ہمارے ہاں بھی یہ ریشو کور کے اندر تو ٹاکسیسٹی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, رشتے ٹوٹنے کی بات ہے. طلاق کے اوپر تو رجسٹری بہت ڈیٹا جو ہے نا وہ کافی ویریس قسم کے فیکٹرز رپورٹ ہوئے ہوں گے, مگر رشتہ ٹوٹنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آدمی ہمسیلف جو ہے نا وہ, آپ کسی بھی لیڈر کو نا لیڈر نہیں مانتے اگر وہ خود ڈیسیژن نہیں لیتا. ٹھیک ہے, میں کبھی بھی اسی لیے نواز شریف کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکا کہ لوگ اس کو, آپ کسی بھی مسلم لیگ والے سے پوچھیں نا کہ لیڈر اس کا اپنا ڈیسیژن کون سا ہے, نو ون نوز آف اینی. عمران خان کا یہ فائدہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اوپنلی پتہ چلتا ہے یہ اس کے ڈیسیژن ہے, وہ جو بھی ہیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے. سو آپ آدمی کو کبھی بھی, آپ کی بیوی آپ کو کبھی بھی آپ کے اسٹیٹس پہ نہیں رکھے گی اگر آپ خود ڈیسیژن لے رہے ہو. یہ عورت کی بھی فطرت میں اور آدمی کی فطرت میں, انسان کے اندر ایک ہومنگ ڈیوائس ہے, چیک کرتا ہے کہ یہ اس کی اپنی انڈیپینڈنٹ تھاٹ ہے یا پھر چھاپے مار کے اوپر سے لا رہا ہے. یا پھر فار ایگزامپل آپ کو اگر اپروول چاہیے ہوتا اس پوڈ کاسٹ کا تو میں آپ سے تو بات ہی نہ کرتا. آپ جتنی مرضی مجھے کالیں کرتے, میں آپ سے کہتا بھائی جس نے یہ ڈیسیژن لینا اس سے بات کراؤ میری. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کون ہے پھر, سمجھ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ ہوتا ہے لڑکی کے ساتھ کہ آپ اس کو کال کر دیتے ہیں کہ پوڈ کاسٹ پر وہ کہتی ہے ابو کو بتاؤ, ابو سے کیا مجھے کال کرے. ہاں سوچیں یہ سمپل سا کامن سینس کی بات ہے. بالکل. اور یہ آدمیوں کو پتہ ہوتی ہے. اینڈ موقع کے اوپر آدمی جب شرمندہ ہوتا ہے نا اپنے سامنے شیشے کو دیکھتے ہوئے کہ جب اس کی بیوی صحیح ہوتی ہے, صحیح ڈیسیژن مانگ رہی ہوتی ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے دینا ہے مگر اس کے پاس اپروول اتھارٹی نہیں ہوتی, تب وہ آدمی پاکستانی مرد اپنی جب شیشے میں شکل نہیں دیکھ سکتا اور اپنی بیوی کے سامنے ایز اے مرد, ایز اے لیڈر, ایز اے مسلم جانے کی کوشش کرتا ہے تو شیٹر ہو جاتا ہے کہ میں کیا ہیرو بنتا پھر. لیکن ساحل بھائی اس میں آپ نے جو کہا کہ بات کی جائے یا سوال کیا جائے, ہمارے ہاں تو سوال کرنے پہ فتویٰ جاری ہوتا ہے. میں دونوں طرف بات کر رہا ہوں, میں صرف فیملی کی بات نہیں کر رہا. آپ علماء سے یا کسی سے اگر کوئی سوال پوچھ لیں وہ سیدھا مولوی صاحب کے پاس تو اسلام ہی نہیں پہنچا جو سوال پوچھتے, وہ کہتے ہیں جی تم بدتمیز ہو, تمہیں ان کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی کیونکہ تم سوال پوچھتے ہو. میں نے نوٹس کیا ہے پاکستان واحد ملک ہے اس میں زیادہ تر مولوی حضرات نے سیرت النبی خود ہی نہیں پڑھی ہوئی. نبی اسلام سوال کرنے کو ترجیح دلوا رہے ہیں, فورس کروا رہے ہیں. خواتین کے بھی سوالوں کو, انصاری خواتین نے نا نبی اسلام کے اوپر مطلب سوالوں کی بارش کر دی مدینہ میں انٹری پہ. نبی اسلام نے تعریف کی کہ ساری عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہ اتنے سوال کرتی ہیں, دیٹ مینس لرننگ کوشچن جن کا زیادہ ہے, اس کو شوق ہوتا ہے وہ سوال کرتا ہے, پھر وہ سیکھنا چاہتا ہے. سو جن مولوی صاحب کو یا جن پروفیسر صاحب کو بھی میں یونیورسٹی میں بھی دیکھے نا, خالی مولویوں میں نہیں ہے, سوال کرنے پہ یہ ہوتا ہے نا کہ یہ بندہ بدتمیز ہے تو وہ بھائی صاحب کو اسلام ہی نہیں پہنچا ہوا, سوال نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. اس لیے کہ استاد وہ ہوتا ہے جو آگے سے استاد بناتا ہے, استاد وہ نہیں ہوتا کہ جو آگے سے شاگرد بناتا ہے. تو جب آپ کو صحیح اور 2 نمبر اور صحیح استاد میں شناخت کرنی ہونا تو دیکھ لیجیے کہ اس کی اسٹوڈنٹ کو جواب آتے ہیں تو 2 نمبر استاد ہے, اگر اس کے اسٹوڈنٹ کو سوال کرنے آتے ہیں تو وہ 1 نمبر استاد ہے. بس یہ ایک بیسک کرائٹیریا بتا رہا ہوں. زبردست آپ نے جس وقت آپ نے 2 بابوں کو کوالیفائی کرنا ہو تو دیکھ لیں اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں دے کین ناٹ اونلی ڈیئر ٹو آسک کوشچن بٹ آسک پرفیکٹ کوشچنس. ٹھیک ہے, سوالوں کے علاوہ آئی کیو نہیں بڑھتا, جواب دیتے بندے کا آئی کیو ڈراپ کر دیتے. ہمیں یہ نظام دیا گیا کہ جواب آتے ہوں گے تو بچہ بڑا سمارٹ ہے, جواب آ گئے اس کا آئی کیو فلیٹ ہو چکا ہے, اب اس کو سوال کرنا آنا جی, سوال اس کو پوچھنا آنا چاہیے. سوالوں سے آپ کھدائی کرتے رہتے علم کی تہہ تک جاتے ہیں, ورنہ تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ. تعلیم ہوتی ہے جواب کتنے آتے ہیں, علم ہوتا ہے سوال کتنے کرنے آتے ہیں آپ کو. اتنا سمپل سا کرائٹیریا ہمیں نہیں بتایا جا رہا کیونکہ استاد یہ اپنے ایگو لائن پہ لگی ہوتی ہے کیونکہ سوالوں کے جواب نہیں آتے نا اس کو, جواب نہیں آتا. ہاں تو تھپڑ پڑتے ہیں میں جواب سوال پہ, تو خیر ہے تھپڑ کھا لیں, خدا کا واسطہ ہے دنیا میں کھا لیں. ادھر بہت کسی اور آگ کے تھپڑ پڑنے اگر اسلام نہ آتا ہوا تو سوال کر لیں, تاکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو بچوں کو سوال کرنے والا, سوال ڈیپر کوسچنز کرنے والا جو ہے نا, ذہین بچے جو ہے نا وہ سوال کرتے ہیں, یاد رکھیے گا.
ہم ان کو خود ڈم کرتے ہیں, ان کو ڈرا کے سوال نہیں کرتے. سوال نہیں کرنا. ٹھیک ہے. سو آپ اپنے بچوں سے سنسیئر ہیں تو میک دیم ایسک کوسچنس. آج تک جس اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سوال کیے ہوئے, سوچیں ذرا, آیتیں سوالیہ آیتیں, بالکل بالکل بے شک. میں کیسے اور انفورس کروں, تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں ڈالا ہوا ہے سوال کرنا. ہم اس فطرت کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم, اور آپ جب بھی دیکھیں نا فرقہ واریت میں پھنسے ہوئے لوگ, اب یہ کہ ایک کامنالٹی ہے, چاہے شیعہ ہو, سنی ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, اگر وہ سوال نہیں کرے گا تو وہ بالکل اسی کی فوٹو کاپی بنا دے گا جو اوپر پہلے چلتا ہوا. بالکل ٹھیک ہے, چاہے ہندو ہو چاہے کرسچن ہو, سوال کرے گا دین ہی ول گیٹ گڈ فرام ایوری تھنگ. شیعوں سے بھی اچھی چیز نکالے گا, سنیوں سے بھی, دیوبندیوں سے بھی, بریلیوں سے بھی. سوال کرنے آتے ہیں وہ جو صرف اور صرف جو ہے نا وہ تابعداریاں ہی دکھاتا رہا کہ نہیں. جو پاکستان میں سنا نہیں آپ نے, بے ادب بے مراد, کون ہے بے ادب؟ جو سوال کرتا ہے. جی جی بالکل. پاکستان میں آپ نے اپنی فوٹو کاپی نکالنی ہے تو پھر بچے کیوں پیدا کریں آپ؟ اس کے اور طریقے اپنی فوٹو کاپی نکالنے کے. انسان آئے گا دنیا میں تو منفرد آئے گا, اللہ فوٹو کاپی نہیں بناتا. بچوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ گائیڈ کریں کہ بچوں کے ساتھ فرینڈلی ہونا چاہیے, کس ایج میں فرینڈلی ہونا چاہیے, سختی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, آپ نے بچوں کو بتانا. اب یہی سوال والے بات یہاں پہ بھی آ جاتے ہیں, جب آپ بچوں کو نہیں بتاتے اور آپ اس پہ بات بھی کرتے ہیں تو وہ بچہ کہیں اور سے پوچھ لیتا ہے, اس کو پھر وہ بندہ اپنی مرضی کا جواب دے دیتا ہے. تو پیرنٹس کو آپ کیا گائیڈ کریں گے, وہ کس طریقے سے کس ایج سے بچوں کو گائیڈ کرنا شروع کریں اور بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے کر سکیں؟ بات وہی ہے جو آپ نے ابھی جو بات کی ہے نا, کہ بچہ اصل میں سوال کرنا بند نہیں کرتا, وہ آپ سے سوال کرنا بند کر دیتا ہے. انسان کی فطرت میں نہیں ہے کہ وہ, مطلب فطرت ہے کہ وہ سوال کرے گا. تو 8ویں سال 9ویں سال سے پہلے تو بچے کو سختی کر نہیں سکتے آپ. اچھا. اللہ تعالیٰ نے پوری طریقے سے, نبی اسلام کی سیرہ پوری طریقے سے روشن ہے. ایک بھی مجھے مثال دکھا دیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹ کیا ہوا. انسان کو مار نہیں سکتا, کوئی چکر ہی نہیں. تو یہاں تو بات سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ کہا دیا کہ نماز پہ نہیں نہ آ رہا تو سزا دو. دیٹس اٹ. آپ اس کے علاوہ کہیں اور آپ بچے کو مار نہیں سکتے. دوسرا جو آپ نے کہا نا دوستی کا کریں, تو بچے سے تو آپ نے بچپن سے ہی پوری طریقے سے اس کو ایموشنلی ڈیولپ کرنا ہے. ایموشنل ڈیولپمنٹ صرف اسی کی ہوتی ہے کہ جو جس بندے کو پتا ہو کہ آپ سے کوئی ججمنٹ نہیں آنی میری طرف. آپ کے بھی دوست جتنے بھی ہیں نا, وہ دوست اس لیے کیونکہ آپ ان سے اپنے گناہ بھی بتا سکتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کو جج نہیں کرتے. بالکل. ورنہ وہ دوست ہی نہیں. سو بچہ ڈیولپ تب ہوتا ہے جب وہ آ کے بتاتا ہے میں نے یہ کیا ہے. اگر وہ آپ سے چھپانا شروع ہو گیا تو وہ ڈیولپ ہی بند ہو گیا. صحیح کیسے کریں گے جب آپ کو پتہ ہی نہیں اس نے غلط کام کیا. تو آپ کو جب تک وہ بتانے کی ہمت رکھتا ہے تو آپ کا کام ٹھیک چل رہا ہے ابھی تک. اگر وہ آپ سے چھپانے کی ہمت کرنا شروع ہو گیا ہے تو آپ اب ماں بن نہیں رہے اس کے, وہ کہیں اڈاپٹ ہو چکا ہے, مینٹلی ایموشنلی اڈاپٹ ہو چکا ہے وہ بچہ. سو بچے کو تو کبھی بھی نہیں آپ نے ڈرانا. ٹھیک ضرور کرنا, اس کے سٹیجز ہیں, اس کے طریقہ کار ہیں, اس کو ویلیو سسٹم اس کے اندر انسٹال کرنے کے. اور وہ کیسے ہوتے ہیں, 99% آف آل تربیہ بچے کی جو ہے وہ ماں باپ کے اپنے کرتوتوں کے اوپر ہوتی ہے. اگر آپ خود ٹھیک کر رہے ہیں, بچہ اس کو مرر کر رہا ہے, اس کو مرر کہتے ہیں, ایکو کرتا ہے. اگر آپ کہیں پہ کنفیوز کر رہے ہیں اس کو تو وہ خود سوچتا ہے کہ یار یہ تو خود ہی نہیں ٹھیک, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اجازتیں ہیں مجھے بھی اس طرح 2 نمبریاں کرنے کی. سو جن ماں باپ کے اپنے اعمال ٹرانسپیرنٹلی بچوں تک نظر آ رہے ہوتے ہیں, خیر وہ ہر عمل ہی ٹرانسپیرنٹلی آ رہا ہے, جو کنسسٹنٹ ہے اپنے اعمالوں میں ان کا بچہ اسی ویلیو سسٹم کے اندر آ رہا ہے. بچہ لیکچر سے نہیں ویلیو سسٹم میں. انسان لیکچر کے خلاف مشین ہے, یاد رکھیے گا. انسانی دماغ لیکچر کو ریزسٹ کرتا ہے نیچرلی. ہماری سائیکالوجی لیکچر کے خلاف ہے. اس کے لیے ہمیں پھر ٹیکنیکس لگانی پڑتی ہیں تاکہ لیکچر کے کانوں سے گزرتا ہوا دماغ تک پہنچ جائے. جیسے ہی آپ انسان کو لیکچر دینا شروع کرتے ہیں, اس کا جنت کا جو ایگو ہے نا, جہاں سے آیا یہ وہ ٹگر ہو جاتا ہے کہ آئی ایم ناٹ گونا باؤ ٹو یو. ٹھیک ہے. تو انسٹرکشنل ماڈل کے اوپر انسان دوسرے انسان کو ڈیولپ نہیں کر سکتا. مینج کر سکتا ہے, ڈیولپ نہیں کر سکتا. مینج کسے کرتے ہیں کہ یہ اگر نہ کیا تو کیاس اینڈ کانفلکٹ ہے, تو وہ کانفلکٹ اور کیاس کو روک رکھتے ہیں. ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے وہ والا اس کا ایگو جو ہے نا وہ ٹریگر نہیں ہونے دینا. سو جنت کا ایگو جو ہے
سو یہ آپ کے اپنے اعمال درست ہیں اور آپ کنسسٹنٹ ہوں اعمال میں تو بچہ ایگزیکٹ وہ کاپی کر رہا ہوگا. اور اگر سمجھ لیں آپ کنسسٹنٹ نہیں ہے اور آپ لیکچر دے جا رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے کیونکہ آپ تربیت کا سزائیں دیتے ہیں اور یہ وہ کرتے ہیں, تو وہ آپ کے سامنے کر رہا ہے, وہ اصل میں نہیں کر رہا. جیسے ہی نوز کہ مجھے اس دروازے سے باہر آزادی ہے اور اس دروازے کے اندر قید ہے, مگر میں کیا کروں, مجبوری ہے. اور وہ اپنے دوستوں سے آپ کی قیمتیں کرے گا, وہ موقع ڈھونڈے گا ایسا دوست بنانے کا کہ جو اس کو وہ والی چیزیں اوکے کر دے جو آپ نے منع کی ہوئی ہیں, کیونکہ آپ کرتے ہیں وہ کرتوت لیکن مگر بچے کو نہیں کرنے دے رہے. تو یہ اس لیے ہم اپنے آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے لڑکوں کا کیا معاملہ ہے. ہم گھر سے نکل کے ایسے لگتا ہے جیسے آزاد ہو گئے ہیں اور دوستوں کے ساتھ دوستی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ دوست روکتا نہیں ہے ہمیں وہ والے کام کرنے سے جو میرے ابو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, موسیقی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں پلیز, اسلامک پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور آپ کی کیا اس پہ ریسرچ ہے, کیونکہ اس پہ مختلف ہے. ایون کچھ مسالک میں بھی کسی ایک چیز کی اجازت ہے, دوسرے میں نہیں ہے, تیسرے میں کچھ اور ہے. تو آپ اس پہ یہ جو نوجوان گانے وغیرہ سنتے ہیں تو اس حوالے سے اسلامک پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ میں فلاسفی بتا سکتا ہوں, مفتی تو نہیں ہوں میں. جی جی پلیز. مگر آپ کی پوڈ کاسٹ چھوٹی ہے, اس کی جو سائنس ہے نا وہ تھوڑی سی لمبی ہے. اس کے لیے عام بندے کو پتہ نہیں ہے دماغ کے ریسیپٹرز کس طریقے سے کام کرتے ہیں. تو اس کے اوپر میری ویڈیوز ہیں کافی, ضرور سنیں. وہ سائنس کیا ہے کہ موسیقی کرتی کیا ہے. ویسے ایک موٹا جملہ بتا دوں, فلسفہ سمجھ آ جائے سب کو, کہ جس درخت کے پھل ہی کڑوے اگتے ہوں نا تو اس پھل کی کیا ترویج اور کاشتکاریاں کرنی ہم نے. تو موسیقی کو میں اس لیے مطلب اس سے کوئی فائدہ نہیں, نقصان البتہ ہوتے ہی رہتے ہیں, ہر جگہ نقصان ہی ہوئے. اس درخت کی چھاؤں میں بہت گناہ ہوئے ہیں اور اس کو اسی لیے استعمال کیا جاتا. تو یہ اگر اپنی نس میں ٹھیک بھی ہے تو اب وہی بات ہے کہ اب اس کا کوئی فائدہ اتنا کوئی لوگوں نے اٹھایا نہیں, اب نقصان ہی اٹھاتے ہیں. بہرحال یہ نس میں بھی ٹھیک نہیں ہے, میں اس کی سائنس کو جانتا ہوں. اور جس طریقے سے ویڈیو گیم جو ہے وہ دماغ کے ڈوپامین ریسیپٹرز کو ڈائلیٹ کر دیتی ہے, بالکل اسی طریقے سے اسی فینومینا پہ موسیقی کے جو ریدمز ہیں نا وہ بھی وہی ڈوپامین کا سینٹر ہی ٹریگر کرتے ہیں. اور خیر سینٹر تو دوسرا بھی کرتے ہیں, موسیقی 5 سینٹر کو انوالو کرتی ہے. آل 5 سینٹرز آر ڈائلیٹڈ. ڈوپامین کے 5 سینٹر ہوتے ہیں. تو موسیقی جو ہے وہ اگر وہی کہنا اس وقت کم ہے آپ کے پاس, ساؤنڈ جو ہے نا ساؤنڈ وہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ساؤنڈ کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ ایسی ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے کہ ساؤنڈ فریکوینسی, ویو لینتھ, ایمپلیٹیوڈ, یہ اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے نا کہ اس کا انسانی جسم جو ہے نا اس کو ریسیو کیسے کرتا ہے, اس کو استعمال کیسے کرتا ہے. تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ موسیقی کو جو سپورٹ کرتے ہیں وہ داؤد علیہ السلام سے لے کے آتے ہیں. اگر داؤد کی قرات تھی اور وہ ایک کوئی ساز بھی پکڑتے تھے, وہ یہ بھی کہتے ہیں. سو حالانکہ داؤد علیہ السلام کے پاس ساؤنڈ کا معجزہ تھا, ہی کوڈ کنٹرول دا ساؤنڈ, اور انہوں نے بتایا وہ فارمولا سلیمان علیہ السلام کو بتایا انہوں نے. اور ہمیں کیا بتایا, 2 آئسولیٹڈ قسم کی کہانیاں. کہ سلیمان کے پاس کیا معجزہ تھا کہ وہ جانوروں کی زبانیں بول لیتے ہیں, پرندوں کی, جی ٹھیک ہے, ہر مخلوق کی زبان. وہ ویو, ان کو ویو کا پتا تھا نا, ساؤنڈ از اے ویو, ٹھیک ہے. تو ہر زبان ویو ہوتی ہے نا, اصل میں ساؤنڈ ہوتی ہے. تو ہر چرند پرند کی زبان جانتے تھے, وہ چونٹیوں کی آواز آتی تھی ان کو, تو وہ ویو داؤد سے آ رہے نا, یہ داؤد کی بات وہی ساؤنڈ ویو ہے. اور اس کے تھرو وہ میٹل کو پگھلا لیتے تھے, میٹل لیویٹیٹ کر لیتے تھے داؤد علیہ السلام. یہ تو ہمیں پاس لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ وہ لوہا آتا تھا تو وہ لوہا پگھل جاتا تھا ان کے ہاتھ. ہمیں پتا ہے کہ لوہا بھی ہم بھی ساؤنڈ کے تھرو مولڈ کر لیتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے. نہ صرف لوہا, اینی میٹر, ناٹ میٹل, میٹل نہیں, میٹر, ایون راکس, ٹھیک ہے. سو وہ راک ہی تھی وہ جالوت کے ساتھ نا, جی جی, جو جالوت اور ہاں داؤد علیہ السلام ہے نا. تو سو جالوت کے ساتھ کیا, کس طریقے سے جالوت کو مارا ہے. You need to see the whole story through this angle. تو آپ کو میں کیوں ادھر لے کے آ رہا ہوں, ساؤنڈ ویو, اور اس کو سمجھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ میں میوزک کو کس طریقے سے دیکھتا ہوں. میوزک از اے ساؤنڈ اینڈ از گوئنگ ٹو کرپٹ دا ویری ویو.
बिकॉज इट इज, अब आपको पता है ना इंस्ट्रूमेंट्स की फ्रीक्वेंसी तक बदल ली है उन्होंने, जी जी बिल्कुल। उस इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं, इसलिए आपको डिफरेंट किस्म के गाने जो है ना वो पसंद आना शुरू हो गए हैं, और डिफरेंट उसके एम्पलीट्यूड्स ही और हैं उस वेव के, जो इस वक्त इंस्ट्रूमेंट जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे चेंज द होल बॉल गेम नाउ। और जिस तरीके से ये डोपामीन को, रिसेप्टर को जिस तरीके से ये जो प्लेस कर रहा है ना, जितने एम्पलीट्यूड के ऊपर उस सेंटर को लेके जा रहा है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फिश ज़ॉम्बी कौम ही निकलेगी, और मिनट में डिप्रेशन के दौरा पड़ेंगे, एंजाइटी अटैक्स और डिप्रेशन हुआ करेंगे इनको। अभी नहीं, अभी होने वाली है, क्योंकि अब उन्होंने तो बिल्कुल अगला कदम भी उठा लिया। पढ़ें जरा इसके बारे में तो आपको पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हुई है साउंड। सेम जो हमारा पूरा पैरामीटर ऑफ द होल साउंड वेव थ्रू द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है ना, वो उन्होंने इसको टोटल ऑल्टर किया, अभी रिसेंटली किया अभी। तो पहले आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें, पहले जिस तरह के म्यूजिक को पाकिस्तान की पिछली 2 नस्लें सुनती थी, आजकल की नस्ल उस वेव लेंथ को एडहियर कर नहीं सकती। और जो आजकल की नस्ल जिस तरीके की वेव लेंथ पे आ चुकी हुई है, बुजुर्गान कहते हैं ये बच्चों को क्या हो गया, ये ना पर्ल जैम एंड एरोस्मिथ एंड, खैर ये भी पुरानी नस्ल है, बट यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट। अभी आप देखेंगे आगे के जो गाने हैं ना वो किस वेव लेंथ के ऊपर सेटल होंगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। और इस एंगल से देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा म्यूजिक इंडस्ट्री आपको ऐसे बिल्कुल आश्कारा हो जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसके भी ऊपर बल्कि इसके नीचे जाएंगे ना, तह में आपको एक और चीज बता रहा हूँ, समझेंगे वो है साउंड का। जब साउंड का आपको पता चलेगा तो साउंड कुरान पाक में साउंड एज ए टेक्नोलॉजी डिक्लेयर्ड है, और इसके थ्रू काम हुए हैं, कुरान पाक में खुद बताया गया है। सो ये सारी की सारी साइंस जो है ना, फिजिक्स एंड बायोलॉजी की मैं मिक्स कर रहा हूँ, बायोलॉजी दिमाग के अंदर हो रही है और फिजिक्स साउंड की है। ये अब कहीं जाके शुरू हुए हैं साइंसदान इस बारे में ओपनली एक्टिव हो गए हैं। वो 100 साल के अंदर अंदर ये लोग उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पे उस टेक्नोलॉजी को पेटेंट कर रहे होंगे जो कुरान पाक ने भी बताई हुई है, साउंड के थ्रू, जो दुनिया को फायदा दे रही होगी। नुकसान भी, म्यूजिक की बात होगी तो नुकसान भी, मगर sound itself is going to benefit this planet a lot. Now, म्यूजिक को जिस लेवल पे मैं देख रहा हूँ वो आपकी टोटल वेवलेंथ ऑल्टर कर देता है और आपको सेल्फिश बना देता है, और भी बड़ा लेथार्जिक बना देता है, ग्रीडी बना देता है। अब कोई पूछेगा या फिर जहन में आ रहा होगा म्यूजिक का ग्रीड से और सेल्फिशनेस से क्या ताल्लुक है, तो इसलिए कहना पहले आप वो लिटरेचर पढ़ लें जो डोपामिनर्जिक रिएक्शन और डोपामिन के रिसेप्टर्स को समझने का है, तो तब आपको पता चलेगा कि मैं सिर्फ म्यूजिक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने स्टार्ट वीडियो गेम से किया था, मगर म्यूजिक भी वही ब्रेन सेंटर्स को, डोपामिन के सेंटर्स को वायोलेट करता है और लिटरली डेवास्टेट करता है। सैलवे, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। लास्ट पे कोई मैसेज यूथ के लिए, यंग जनरेशन के लिए? यूथ आमतौर पर खास लोग एक ही तरफ ले जाते हैं। अरबी सीखें सर, मैं बस ये बताऊँ, अरबी सीखें। अच्छा। कुरान पाक में खुद जाएं, आपके और अल्लाह के बीच में कोई और इंसान के आने की इजाज़त ना दें, ठीक है। अरबी सीखें, अपने बच्चों को अरबी सिखाएं और ख़ुद कुरान पाक को उस तरीके से समझें जिस तरह अबू खत्ताब या अली बिन अबी तालिब कुरान पाक पढ़ते थे तो उनको क्या कहते थे, अल्लाह मुझसे कलाम कर रहा है, ठीक है। और हम कुरान पढ़ते हैं तो कोई मौदूदी साहब कलाम कर रहे होते हैं या मौलाना मोहम्मद शफी साहब कर रहे होते हैं, तकी उस्मानी साहब कर रहे होते हैं, अल्लाह तो नहीं कलाम कर रहे होते, हम तो तर्जमे पढ़ रहे होते हैं ना, ठीक है। तो हमें एक इंसानी इंटरवेंशन से बाहर जाके खुद डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचना है, तो पहले अल्लाह की किताब तक तो पहुंच जाए तो अल्लाह तक भी पहुंच जाएंगे। सो ये इस वक्त मेरा मैसेज है पूरे यूथ के लिए। वरना मैंने एक जनरल मैसेज दिया ना कि कलमे को पूरी दुनिया तक पहुंचाओ, तो अभी लोगों को समझ नहीं आएगी। इट्स द फर्स्ट टाइम मैं जो पॉडकास्ट सिंपल रखें, अरबी जिधर मर्जी से सीखें, अरबी सीखें, मेरे स्कूल से ना सीखें, अरबी सीखें। और अगर आपको में से कोई कहे ना कि साहब यूट्यूब के प्रोफेसर हैं, लेक्चर दे रहे हैं, मैंने पूरा मिशन शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर कमिंग इन टू लर्न डिफरेंट sort of Islamic knowledge and skills, ताकि वो इस कलमे का हक अदा करके दुनिया को इंटेलेक्चुअली बता सकेंगे इस्लाम क्यों सुपीरियर है। हम चूंकि इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर हैं तो हम साइकोलॉजिकली भी इन्फीरियर हो गए। सो मैं वही बता रहा हूँ, हर टीवी स्टेशन पे भी यही पैगाम लेके जा रहा हूँ कि एक बंदा है, उसे घर में ज़मीन के नीचे सोना है, खरबों रुपए का सोना है, मगर उसको पता नहीं है, और उसके हालात कमज़ोर रहते हैं, तो मोहल्ले पूरे में वो उधार मांगता फिर रहा है, और ना उसकी इज़्ज़त नफ्स बची है, ना उसकी मुआशियात बची हैं, ना मुआशरतियात बची हैं।
ہر جگہ پہ وہ ڈیوسٹیٹڈ، پامال ہوئی جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے گھر میں ہی دا ریچسٹ مین ان دا ورلڈ. تو یہ مسلمانوں کا اس وقت یہ حال ہے کہ قرآن پاک کی ساری ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے. ٹیکنالوجی میں اخلاقیات کی بات نہیں کر رہا ہوں، حالانکہ اخلاقیات بھی ہمارے پاس ہی ہے، ایمانیات بھی صرف ہمارے پاس ہی ہے، وہ بھی قرآن پاک سے ہی. مگر جو باقی کے سارے پروگریشن تھی نا وہ بھی ہمارے پاس تھی، مگر ہم نے وہ زمین میں دبائی ہوئی ہے اور لوگوں سے ادھار مانگ کے ٹیکنالوجی لے رہے ہیں، ڈیموکریسی لے رہے ہیں، سائنس لے رہے ہیں، فراست لے رہے ہیں، وزڈم لے رہے ہیں. ان کے اسکالر اور فلاسفر ہمیں بتا رہے ہیں. یہ ہے میرا نظریہ اس وقت مسلمانوں کو دیکھنے کا. بلکہ اس میں ایک چیز سوری کہ آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے ٹائم دیا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ساحل ندیم صاحب بہت بہت پیسہ چارج کرتے ہیں جانے کا، آپ تو ماشاءاللہ اپنے خرچے پہ خود لاہور بھی آئے ہیں سارا. تو ویسے بتا دیں کہ آپ کے انکم سٹریم کیا ہے؟ میری کوچنگ اینڈ کاؤنسلنگ جو ہے نا گروپس کو، جیسے کمپنیز ہیں جی کارپوریٹ کے لیے زیادہ تر کارپوریٹ ہیں، ٹریننگ کمپنیز تو کارپوریٹ ہی ہیں جو ٹیم لیول کے اوپر، جو کمپنی لیول کے اوپر کوئی ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں. ورنہ میری 1-on-1 کوچنگ اینڈ کاؤنسلنگ ہے جو کہ میں موسٹلی پیرنٹنگ کی ورک شاپ زیادہ چل رہی ہیں اس میں، اور ورنہ ان کے جو نفسیاتی ایشوز ہیں ان کو کیسے ڈیل کیا جائے پرسنل لائف میں، پروفیشنل لائف کی. میرے زیادہ تر جو کلائنٹس ہیں ان کی پروفیشنل مسائل تھرو سائیکالوجی ڈیل ہوتے ہیں. سو وہ انڈیویجول ہو یا گروپ ہو، دس از واٹ آئی ڈو. میں 2006 سے کر رہا ہوں یہ کام. سو اٹس اے تھنگ. تھینک یو ویری مچ. نو پرابلم.